السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الحسنات یذہبن السیئات۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی ماں اور بہنوں، تزکیہ نفس کے حوالے سے ہمارے یہ پروگرامز جاری ہیں۔ آپ احباب علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ جو کچھ سنتے سناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چند باتیں آج کے درس میں بھی آپ نوٹ فرما لیں کہ تزکیہ نفس کا کیا مطلب ہے۔ تزکیہ کا معنی پاک کرنا، نفس کا معنی اپنے دل کو، یعنی جو اندر کی کیفیت ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے۔ کیا وہ دل، وہ ہمارا سینہ، وہ جگر، وہ کیا میڈیکلی طور پہ خراب ہو گیا ہے جس کو ہم نے صاف ستھرا کرنا ہے، یا کیا مسئلہ ہے جس کی پاکیزگی اور طہارت کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ اس کے اندر خرابی کون سی ہے؟ خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے آلود ہو چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہو چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس میں بہت ساری خرابیاں آ چکی ہیں۔ وہ گناہوں کی وجہ سے جو ہمارا دل خراب ہے، ہمارا اندر وہ تباہ ہو چکا ہے، اس کو درست کرنا تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ گناہوں سے بچانا، اس کو پاک اور صاف کرنا۔ وہ کیسے پاک اور صاف ہوگا؟ معنی کر لینے کے بعد آخر یہ بھی تو خبر ہونی چاہیے، اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ پاک کیسے ہوگا۔ تو انتہائی آسان بات ہے کہ نیکیاں زیادہ کرنی شروع کر دیں، نیکی زیادہ ہو جائے۔ انسان ہے ویسے تو مطلق طور پر گناہوں سے باز رہنا چاہیے کہ ایک گناہ بھی نہ ہو، نیکیاں زیادہ ہوں، لیکن انسان ہے آخر گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نیکیوں میں اضافہ کر دیں، نیکیاں بڑھا دیں، یہ چھوٹے موٹے گناہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ دل کی خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر تو وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر معافی نہیں مانگتا، پھر گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا نشان لگ جاتا ہے، کرتے کرتے سارا دل اس کا کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سارا سیاہ ہو جائے پھر اس کو نیکی اور بدی کی پہچان بھی نہیں رہتی کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ پھر جو جی میں آتا ہے وہ کرتا جاتا ہے، کیونکہ دل کالا ہو چکا ہے۔ اس سیاہ اور کالے دل کو ہم نے سفید کرنا ہے، اس کو روشنی دینی ہے۔ اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تو روشنی کس چیز کی؟ نیکیوں کی روشنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کی وجہ سے دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ توبہ بھی تو ایک نیکی ہے نا۔ توبہ کرنے سے سیاہیاں دل کی ختم ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے دل کے اوپر جو کالے نشان لگے ہوئے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو دھو ڈالتا ہے، دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جب دلوں کو زنگ لگے اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کا زنگ دھل جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا اور لوہا ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کی وجہ سے دل تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس دل کی صفائی اور اس دل کی زنگ والا مادہ ختم کرنا وہ نیکیوں کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، وہ توبہ استغفار کے ساتھ ہے۔ حضرات چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کر لینا، بڑی کمال کی بات، چھوٹی سے چھوٹی نیکی معمولی، اس کی وجہ سے بھی اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب گناہ معاف ہونا شروع ہو جائیں، نیکیاں لکھی جانے لگیں، سمجھو تزکیہ نفس شروع ہو گیا ہے، دل کی پاکیزگی، دل کی طہارت کا آغاز ہو چکا ہے۔ جب ہمارے عمل کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائے اور نیکی درج ہو جائے، میں عرض کر رہا ہوں آپ چھوٹی سی نیکی بھی کر لینا معمولی، اللہ اس کے بدلے میں بھی گناہ معاف کرتا ہے اور نیکیاں درج فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن بیٹھے تھے، صحابہ کرام سے فرمانے لگے میرے صحابہ کیا تم روزانہ 1000 نیکی کرنے سے بھی عاجز آ گئے ہو؟ دوبارہ سنیں، صحابہ 1000 نیکی نہیں کر سکتے روزانہ؟ کمزور ہو گئے ہو، عاجز آ گئے ہو، 1000 نیکی نہیں کر سکتے؟ 3 مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 1000 نیکی نہیں کر سکتے؟ ایک صحابی نے پوچھا محبوب جی ایک دن کے اندر 1000 نیکی بھلا کیسے ممکن ہے؟ کوئی 2-4 نیکیاں ہوتی، 10 ہوتی، 20 ہوتی، 50 ہوتی، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں 1000 نیکی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہم اس لیے کہ ایک ہی دن کے اندر 1000 نیکی ہم کس طرح کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو 100 مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے؟ کیا نہیں کہہ سکتے؟ اب تو کہہ دو، کیا نہیں کہہ سکتے؟ سبحان اللہ۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میری ہر بات پہ زور سے سبحان اللہ کہا کرو، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے صحابہ کیا تم سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے ایک دن میں کتنی بار؟ 100 مرتبہ۔ اور 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کبھی گھڑی پر آپ نظر رکھیں اور سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیں، 1 منٹ نہیں ہوگا لیکن 100 مرتبہ سبحان اللہ ہو جائے گا۔ 1 منٹ سے بھی پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ بندہ پڑھ لیتا ہے، 1 منٹ سے بھی پہلے۔ کوئی آرام سے پڑھ لے تو 1.5 منٹ لگ جائے گا، 2 لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ یہاں سے اٹھیں سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے جائیں، جوتا پہنے مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے، 100 مرتبہ سبحان اللہ ہو جائے گی۔ گنتی کر کے دیکھ لینا کبھی۔ 100 مرتبہ فرمایا جس نے سبحان اللہ پڑھا۔ پہلے تو آپ پوچھ رہے تھے نا میرے صحابہ 1000 نیکی نہیں کر سکتے ایک دن کے اندر؟ جب آپ علیہ السلام نے عمل ذکر کیا نا پھر ایک خوشخبری اور بھی سنائی۔ فرمایا میرے صحابہ جس امتی نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کو پڑھ لیا، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکی بھی لکھے گا اور اسی عمل کے بدلے 1000 گناہ بھی مٹا دے گا۔ 1000 نیکی لکھی جائے گی اور 1000 گناہ مٹا دیا جائے گا۔ کس کے بدلے میں؟ 1 منٹ سبحان اللہ پڑھنے کے بدلے۔ تو پتہ کیا چلا؟ تزکیہ نفس شروع یہاں سے ہوتا ہے جب بندہ نیکیوں کا آغاز کرتا ہے۔ آپ کوئی عمل شروع کر دیں، جب گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے، دل کی سیاہیاں جب دھلنے لگیں تو دل صاف ہوتا چلا جائے گا، تزکیہ ہوتا چلا جائے گا اور ایسا با کمال دل ہو جائے گا، ایسا کمال کا دل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، رب جس طرف چاہے اس کو موڑ دے۔ اگر اس کے اندر گناہ ہے تو نیکیاں کر کے اس کی سیاہی کو روشنی میں بدل لیں۔ اور کیا ملے گا؟ نیکیاں کون کون سی کریں گے؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ جس نیکی سے آغاز کریں گے نا دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا، جس نیکی کو بھی شروع کر لیں گے۔ اب سبحان اللہ ہے وہ آپ نے سیکھ لیا، ماں بہنوں سے بھی التماس کروں گا کہ گھر کا کام کاج بھی کریں نا تو سبحان اللہ پڑھتی رہا کریں۔ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ کوئی دوسرا کام چھوڑنا نہیں پڑتا اس کے وجہ سے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں تو دکان چھوڑ کر آنا پڑتا ہے نا، گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، کاروبار بند کرنا پڑتا ہے۔ میں تو اس نیکی کا تذکرہ کر رہا ہوں، اللہ کے بندو جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں،
تھوڑی سی زبان ہلاتے رہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب یاد آئے 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، جب یاد آئے 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، ہزار ہزار نیکی ملے گی، ہزار ہزار گناہ معاف ہو جائے گا۔ تھوڑا سا اللہ موقع دے پھر ایک نیکی کا اور تذکرہ کر دوں، وہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ اللہ رب العالمین تو زندگی بھر کے گناہ اس پہ معاف کر دیتا ہے۔ کون سی نیکی؟ میرا اللہ کبھی کبھی بندوں کے خلوص کو، بلکہ ہر مرتبہ دیکھتا ہی بندوں کے خلوص کو ہے۔ کبھی کبھی نیکی بہت چھوٹی ہوتی ہے، خلوص انتہا درجے کا ہوتا ہے، اللہ چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، ایک بندہ سفر کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے دور کا واقعہ ہے، ایک بندہ سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے کیا دیکھا، جس راستے پہ جا رہا تھا نا، کانٹے دار چھڑی ادھر پڑی ہوئی ہے۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ کانٹے دار چھڑی پڑی تھی، اس نے سوچا کہ یہ لوگوں کو تکلیف آئے گی، کانٹا چبھے گا، اس نے وہ اٹھائی اور سڑک سے ایک سائڈ پہ کر کے اس کو رکھ دیا تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ دوسری حدیث میں الفاظ یہ ہیں، 2 واقعات ہیں نا الگ الگ، کہ ایک بندہ سفر کر رہا تھا، ایک درخت روڈ کے سڑک کے ایک سائڈ پہ لگا ہوا تھا اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ راستے کے درمیان میں جھکی ہوئی تھیں، جو بھی بندہ گزرتا رہا نا اس کی شاخیں بندے کے سر پہ لگتی تھیں، بندوں کو تکلیف ہوتی۔ اس آدمی نے کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کی اس ٹہنی کو کاٹ دیا تاکہ لوگوں کی تکلیف دور ہو جائے۔ اب دیکھ لیں عمل کتنا کا ہے، ایک چھڑی اٹھا کر سائڈ پہ کی ہے نا، ایک ٹہنی ہی کاٹی ہے نا، اور تو کوئی عمل نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس بندے کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے سارے گناہ بھی معاف کر دیے، اپنی جنت کا مہمان بھی بنا لیا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، خلوص کی بات ہے نا، دل کی بات ہے کہ عمل کیا کس ارادے سے ہے۔ تو جب ہم بھی سفر کرتے رہتے ہیں، کبھی راستے میں کوئی اینٹ پڑی ہو، کوئی پتھر پڑا ہو، تو آدھے منٹ کے لیے بائک کو روک دیا کریں اور اس پتھر کو، اینٹ کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا کریں۔ اس حدیث کی روشنی میں شاید اللہ تعالیٰ کو یہی عمل پسند آ جائے اور ساری زندگی کے گناہوں پہ معافی کے قلم پھیر دیا۔ عین ممکن ہے اللہ کو پسند آ جائے، عمل چھوٹا سا لیکن اللہ کی طرف سے رحمت بہت بڑی آ گئی۔ کب آئے گی؟ جب ہمارا تزکیہ نفس ہوگا۔ تو ایک اور نیکی کا تذکرہ کروں، نیکیوں کی وجہ سے دل پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، تزکیہ ہو جاتا ہے بندے کا۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت میں ہے۔ اور پھر یہ جو دن اور ایام گزر رہے ہیں یہ ویسے بھی بڑے باکمال ہیں، آخری عشرہ ہے ماہ رمضان کا، اور اس کے اندر ایک ایک نیکی جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جائے گی۔ تلاوت قرآن کا جو انداز اس مہینے میں، پورے 11 مہینوں میں وہ نظر نہیں آتا۔ نماز تراویح کی صورت میں دیکھیں، گھروں میں تلاوت کو سن کر دیکھیں، حضرات آپ خود قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مساجد میں آ کر، یہ انداز دیکھیں۔ محبوب علیہ السلام بھی جب ماہ رمضان آتا، آسمانوں سے جبریل اتر آتے، آپ اس کو قرآن سناتے، جبریل پیغمبر کو قرآن سناتا۔ ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے انداز ہی نرالے ہیں، اور سیکھ لو اس مہینے سے۔ جب مہینہ ختم ہو پھر قرآن کی تلاوت ہماری زبانوں پہ تھوڑی تھوڑی جاری رہے، ملے گا کیا؟ میرے اور آپ کے دل پاک ہو جائیں گے، میرے اور آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ جب تزکیہ نفس ہوگا پھر کمال کی نیکیاں، پھر کمال کی محبتیں، پھر اللہ کی طرف سے کمال کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ ایک قرآن کی تلاوت کو سیکھ لو، اللہ دلوں میں اطمینان کو رکھ دیتا ہے۔ بے چینی ہے اگر کسی کو، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اللہ دلوں میں سکون اور چین نازل کر دے گا۔ اگر کوئی دل کا مریض ہے، قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اللہ اس کے دل کی بیماری کو دور کر دے گا۔ ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے۔ اور اگر کوئی شیطانی غلبہ ہے کسی پر، قرآن پڑھنا شروع کرے، جنات اور شیاطین بھی دور ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھنا شروع کرے، کوئی جادوگر بھی آ کر حملہ آور ہو، رب محمد کی قسم ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ساری دنیا کے جادوگر بھی آئیں، رب کے قرآن کی سورۃ البقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ پڑھ کر تو دیکھیں اللہ کا قرآن، یہ زمین سے اٹھا کر تمہیں آسمان
آسمانوں تک نہ لے جائے، پھر آسمانوں سے لے کر اس سے بھی اوپر عرش معلی تک لے کر جائے گا، اور اللہ سے جب ملاقات یہ قرآن کروائے گا نا، پھر یہی قرآن سفارشی بن جائے گا، یہی قرآن جنت کے درجات پہ تمہیں چڑھائے گا۔ اقرا ورتقی، اے بندے پڑھ اور جنت کے درجات پہ چڑھ جا۔ اور حضرات دنیا سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر میدان حشر تک، اور محشر سے لے کر پھر جنت کے درجات تک اسی قرآن نے تو پہنچا دیا۔ تزکیہ ہو تو اس قسم کا، اور پتہ تزکیہ اور قرآن کی اگر بات آئی ہے نا، تو ہر نیکی کرنے سے پہلے اسلاف کو چیک کیا کرو، ہمارے اسلاف کیسا کرتے تھے، ہمارے اسلاف ہمارے بڑے وہ قرآن کو کیسے پڑھا کرتے تھے، کیا انداز تھا۔ حضرات ہم اسلاف میں سب سے پہلے نبی کے صحابہ پہ نظر رکھتے ہیں کہ نبی کے صحابہ نے قرآن کو کیسے پڑھا، قرآن کی تعلیم کو کیسے عام کیا، اور پھر قرآن مجید کی تعلیم کو جب عام کیا، اور کس کس انداز میں پیغمبر کے صحابہ کو دکھ اٹھانے پہ۔ اور ہم اگر صحابہ کی زندگی کو پڑھ لینا تو انسان کے پڑھ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ان جیسا عمل کرنا کہاں نصیب ہوگا، لیکن کامیابی یہی ہے کہ ان جیسا عمل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل اس لیے ذکر کرنے لگا ہوں، آج کل ہمارے اعتراضات اور عذر بڑے ہوتے ہیں۔ مثلا جس بندے سے بات کریں، اب جس بندے کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، مجھ سمیت سارے کیا اسی طرح نہیں ہیں، قرآن کتنا کہ پڑھتے ہیں، یہ رمضان گزرنے کی دیر ہے، پورا سال قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے، کتنا کہ ہم قرآن پڑھیں گے، کتنے نفل پڑھیں گے کہ کھڑے ہو کر ہم آدھا پارا پڑھ لیں، لمبی لمبی صورتوں کی تلاوت کر لیں، قرآن مجید غلاف میں بند کر کے ہر گھر میں رکھا ہوا، کتنا کہ لوگ پڑھتے ہیں۔ کوئی مسئلہ بن جائے تو دوسروں کے پاس تو جائیں گے، دوسروں سے مسئلہ حل کروانے کی کوشش تو کریں گے، لیکن خود قرآن کی پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور قرآن کی وجہ سے ذرا برابر تکلیف بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور اعتراض عذر کیا ہوتا ہے؟ مصروفیت ہے، مزدور بندے ہیں، سارا دن کام پہ گزر جاتا ہے، سارا دن دکان پہ کھڑے رہتے ہیں، سارا دن اپنے مختلف مصروفیات میں مصروف رہ کر شام کو تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے گھر آتے ہیں، اور پھر کچھ کام کرنے کی، قرآن پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ حضرات آؤ میں اپنے اسلاف کی مصروفیت اور مصروف لوگوں کا تذکرہ تو تمہیں سناؤں، میں تمہیں پیغمبر کے مزدوروں کا تذکرہ تو پڑھ کر سناؤں کہ کس انداز میں نبی کے مزدور تھے، اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے کیسے مصروف لوگ تھے۔ کیا انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا؟ کتنی تکلیفیں پھر قرآن کی وجہ سے آئیں۔ آپ پڑھے صحیح البخاری میں واقعہ، قبیلہ ریل، زکوان، اسیہ، بنو لہیان، یہ 4-5 قبیلے تھے، اور یہ کافروں کے قبیلے تھے۔ ان کے چند بندے مل کر نا ایک پروگرام بنا کر مدینہ میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں ملے، آپ علیہ السلام سے بڑی قابل غور بات ہے، قرآن کی وجہ سے ہم نے، قرآن کے لیے ہم نے کیا کیا، ہمارے اسلاف نے کیا کیا۔ باتیں تو بڑی بڑی ہم بھی کر جاتے ہیں اور روتے ہیں تزکیہ نفس کے لیے، کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں آتی۔ ہم کاروبار کا رونا روتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا رونا روتے ہیں کہ قبول نہیں ہوتی۔ بڑی منحوسیت چھائی ہوئی ہے، گھروں میں بے برکتی ہے، بیماریوں نے ڈیرا ڈالا ہوا، کاروبار ہمارے لٹ گئے، ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی۔ اللہ کے بندوں، تزکیہ نفس کے لیے کیا میں نے اور آپ نے، اور اتنی باتیں ہم کرنے والے۔ آؤ تمہیں اپنے اسلاف کا تذکرہ تو کر کے سناؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ 5 قبیلوں کے لوگ، ایک پروگرام بنا کر آپ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو قبیلے ہیں نا یہ مسلمان ہو گئے۔ کون سے قبیلے؟ ریل، زکوان، اسیہ، بنو لہیان، یہ سارے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ جب نبی نے یہ خبر سنی نا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ قبیلے مسلمان ہو گئے سارے کے سارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کیونکہ اسلام ابھی پھیل رہا تھا، افراد کی ضرورت تھی۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا سارے قبیلے مسلمان ہو گئے، بڑی خوشی ہوئی۔ فرمایا پھر کس لیے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ افراد ہمیں دے دیں، کچھ بندے دے دیں، وہ ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو اللہ کا قرآن پڑھائیں۔ قرآن کی تعلیم کے لیے ہم آئے ہیں، ہمارے پاس بندے نہیں ہیں ادھر قرآن پڑھانے والے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ ان کو قرآن کی تعلیم کے لیے افراد چاہیے، آپ نے نہیں انکار کیا کہ ہمارے پاس بندے کم ہیں، آپ نے فرمایا لے جاؤ جس کو لے جانا ہے، اور جتنے افراد چاہیے اتنے لے جاؤ۔
کیونکہ وہ آتے جاتے تھے، جان پہچان تو تھی کہ کون سا بندہ کتنی قیمت والا ہے۔ کہا وہ فلاں آپ کا صحابی جو ہے نا قرآن بڑا کمال کا پڑھتا ہے، وہ ہمیں دے دو۔ آپ نے نام لیا، جاؤ بھائی ان کے ساتھ۔ دوسرے کا نام آیا، تیسرے کا نام آیا، اشارے کرتے گئے، محبوب ان کے حوالے بندے کرتے گئے۔ نام لے لے کر، اشارے کر کر کے، چن چن کر نبی کے 70 صحابہ انہوں نے لے لیے۔ 70 صحابہ کی جماعت کو لے کر جب نکلے، ابھی مدینہ سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کرنے کے لیے جا رہے تھے، ڈیوٹیاں لگائیں، آپ نے ان کو پڑھانے کے طریقے بتائے کہ اللہ کے قرآن کی تعلیم تم نے کیسے دینی ہے، آپ نے لوگوں کو قرآن کیسے پڑھانا ہے، تعلیم کی ساری ٹریننگ دے کر بندوں کو ان کے حوالے کیا، اور الوداع کرنے کے لیے آمنہ کے لال اپنے شاگردوں کو الوداع کرنے کے لیے مدینہ سے باہر نکلے اور اس راستے پر الوداع کر دیا۔ اور کیا خبر تھی پیغمبر کو یہ آنے والے کون ہیں اور کس ارادے سے آئے ہیں، یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، کون بتائے قبیلہ ریل زکوان اسیہ مسلمان ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے تعلیم کا نام سنا، قرآن کی تعلیم کا نام سنا، الوداع کر دیا 70 صحابہ کو۔ ان ظالموں نے لے جا کر نا راستے میں پہلے دن ہی سارے کے سارے شہید کر دیے، 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر نبی کو کوئی خبر نہیں، عالم الغیب کہنے والوں پیغمبر کو اصلاح کر لو، نبی کو کوئی خبر نہیں کہ میرے 70 صحابہ رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، ان کی گردنیں اتار دی گئی ہیں، ان کے تو بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کی بیویاں بیوہ ہو چکی ہیں، ان پر کون کون سے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ نبی اس خوشی میں بیٹھے ہیں کہ میرے 70 جہان نثار گئے ہوئے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ دوسرا دن گزرا، تیسرا دن بیت گیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا دن آیا، پیغمبر کے 10 دن گزر گئے۔ آپ کو بے چینی سی لگی کہ کیوں نہیں کوئی خبر آ رہی وہاں سے۔ آپ نے صحابہ میں اظہار کیا، میرے صحابہ کوئی اس قبیلے سے آئے نا، ریل زکوان اسیہ قبیلے سے اگر کوئی مسافر آئے اس کو میرے پاس لے آنا، میں اپنے شہزادوں کا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا کیا بنا، وہ کیسا پڑھا رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تعلیم کا کتنا کا کام انہوں نے کر لیا ہے۔ کوئی آئے نا وہاں سے مسافر تو مجھے ضرور بتانا۔ یہ زمانہ تو نہیں تھا نا کہ فون کر لیتے، کوئی زمانہ یہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار ہے کہ کوئی بندہ آئے، 10 دن گزرنے کے بعد کوئی بندہ نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام کی بے چینی بڑھ رہی ہے کہ کوئی خبر نہیں آ رہی، 70 بندے میں نے ان کے حوالے کر دیے ہیں، ان کے گھر کے بھی معاملات ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کدھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ سے باہر نکلے، لوگوں چشم فلک نے یہ بھی دیکھا، اللہ کے رسول مدینہ سے باہر نکل کر اسی راستے پہ کھڑے ہو گئے جس راستے پر اپنے جان نثاروں کو الوداع کر کے آئے تھے۔ اس راستے کی طرف نبوت کی نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کوئی مسافر یہاں سے آئے گا، میں ان کو پوچھوں گا کہ میرے 70 صحابہ کا کیا حال ہے، وہ کیسے پڑھا رہے ہیں۔ میرے نبی تو راہیں دیکھتے رہتے، ہر روز وہاں جا کے کھڑے ہوتے، روزانہ مدینے سے نکل جاتے، اس راستے پہ کھڑے ہو جاتے جو قرآن کی تعلیم کے لیے گئے ہیں، ان کا راستہ دیکھتے کہ کیا بنا، کوئی آئے کوئی بتائے۔ 1 مہینہ بیت گیا، کوئی خبر پیغمبر کے پاس نہیں آئی۔ 1 مہینے کے بعد کیا خبر آئی، آسمانوں سے رب نے جبریل کو بھیجا۔ اللہ تیری قدرت پہ کمال کہ اللہ نے 1 مہینہ بتایا بھی نہیں، 1 مہینے کے بعد جبریل کو بھیج کر خبر دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ انتظار میں رہیے، واپس پلٹ جائیے۔ آپ کے 70 صحابہ کو تو انہوں نے پہلے دن ہی شہید کر دیا تھا، وہ جھوٹ بول کر لے گئے تھے، وہ قبیلے مسلمان نہیں ہوئے، وہ خود بندے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ 19 بلاغ کی مسجد میں آنے والوں تھوڑا سا سوچو تو صحیح کہ جب خبر یہاں آئے 2 نوجوان اچانک حادثے میں فوت ہو گئے تو پورے محلے کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ 5 نوجوانوں کی خبر ملے، کبھی 10 بندوں کی خبر آئے کہ حادثے میں ایک ہی محلے کے 10 بندے فوت ہو گئے تو کیا سوگ کی کیفیت ہوگی۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، مدینہ میں مسجد نبوی میں جب جبریل نے بتایا ہوگا آ کر کہ آقا آپ کے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، 70 صحابہ کو ذبح کر دیا گیا۔ پھر 70 کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے، اللہ کے قرآن پڑھنے والے تھے، بہترین قاری تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں پتہ کون تھے، یہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ آج تو قرآن کھول کے راضی نہیں، 2 لفظ پڑھ کے ہم خوش نہیں ہوتے اور تزکیہ نفس کی باتیں کرتے ہیں۔ پیغمبر کے یہ صحابہ پتہ کون تھے،
نبی کے دیگر صحابہ ان کی شہادت کے بعد تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھی ایسے تھے کہ کنا نسمیہم القراء، ہم نے تو ان کا نام ہی قاری رکھا ہوا تھا، ہم تو ان کو قراء کہا کرتے تھے۔ بھئی تم ان کو قراء کیوں کہا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ کانوا یحتطبون بالنہار ویستطبون، کانوا یحتطبون بالنہار ویصلون باللیل، وہ ایسے تھے کہ غربت بھی ان پر بہت زیادہ تھی، جو شہید ہو چکے ہیں نا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، بعد میں دوسرے صحابہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو قاری کہا کرتے تھے اس لیے کہ سارا دن وہ جنگلوں میں چلے جاتے، وہاں لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اپنی کمر پہ رکھتے اور اپنی کمر پہ بوجھ لاد کر بوجھ رکھ کر منڈی میں لے جاتے اور منڈی میں بیچ کر اپنے پیٹ اور اپنے بچوں کے پیٹ کا گزارا کرتے۔ جب شام ہوتی تھکے ہوئے تو ہوتے نا، ٹوٹا ہوا جسم تو ہوتا تھا نا۔ میں پیغمبر کے زمانے کے مزدوروں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو منڈی میں جاتے اور لکڑیاں اپنی کمر پہ رکھ کر لے جاتے، سارا دن جنگلوں میں لکڑیاں کاٹتے رہتے، جب شام کو آتے ٹوٹا ہوا جسم لے کے چارپائی کی نظر نہیں ہوتے تھے، تھکا ہوا جسم لے کر بستر کی نظر نہیں ہوتے تھے۔ پیغمبر کے یہ صحابہ راتیں پھر مصلے پہ گزارتے تھے، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، ساری رات قیام اللیل کرتے رہتے، اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے۔ اسی وجہ سے دوسرے صحابہ کہتے ہیں ہم ان کو اللہ کی زمین پر قاری کہا کرتے تھے، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں۔ ظالموں نے 70 کے 70 ہی شہید کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ شروع کر دی، اس غم میں آ کر یہ ایک الگ واقعہ ہے، بات لمبی دور نکل جائے گی۔ جو جتنا کا مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم کے لیے 70 صحابہ ذبح ہو گئے، نبی نے اتنا دکھ اٹھایا، بچے ان کے یتیم ہوئے، بیویاں ان کی بیوہ ہوئیں، 1 مہینے تک کوئی احکام ان پہ لاگو نہیں ہوئے، اور قرآن کی وجہ سے اپنی جان کے نذرانے پیش کر گئے۔ میں نے اور آپ نے قرآن کے لیے کیا کیا؟ اور ایسے ہی تزکیہ ہو جائے ہمارے نفسوں کا، کم از کم قرآن پڑھنا تو شروع کر دیں۔ قرآن پڑھیں گے دل مطمئن ہو جائیں گے، گناہ ہمارے دھل جائیں گے، ہمارا دل ایسے ہو جائے گا جیسے زمزم سے دھلا ہوا، اللہ کی قسم دل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ جب قرآن پر ہم غور کرنے لگیں گے، قرآن پر عمل کرنے لگیں گے، ہمارا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ نیکی اپنائیں، قرآن پڑھنے والی نیکی اپنائیں، اللہ کے ذکر والی، اللہ نے خود بھی نتیجہ بتایا ہے۔ جب تزکیہ نفس ہو جائے گا، قد افلح من تزکا، جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اللہ کا ذکر کیا وہ بھی کامیاب ہوا، جس نے نمازیں پڑھی وہ بھی کامیاب ہوا۔ کیا مطلب؟ تزکیہ نفس ہوتا ہی اللہ کے ذکر سے ہے، دل پاک ہوتا ہی نمازوں کی وجہ سے ہے، دل پاک ہوتا ہی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے نیکیوں کا تذکرہ کر کے میرے اور آپ تک یہ بات پہنچائی ہے کہ نیکیاں شروع کر دو، نیکیوں کی وجہ سے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ جب گناہ مٹ جائیں گے دل پاک اور صاف ہو جائے گا، نفس پاک ہو جائے گا۔ تزکیہ جب ہو گیا نا، پھر انشاءاللہ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے گناہ سے بندہ محفوظ رہنے لگے گا۔ چھوٹی سی ایک اور نیکی کا تذکرہ کر دیتا ہوں، وہ اس لیے کہ بہت معمولی نیکی ہے، لیکن جو کمالات اس نیکی کے بیان ہوئے ہیں وہ انسان سوچتا ہی رہے تو پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جتنے کمالات اس میں بیان ہو گئے۔ گناہگار تو سارے ہی ہیں نا، کیوں بھائی گناہگار ہیں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی، ایسے لگتا ہے جیسے معصوم عن الخطا ہیں سارے۔ گناہگار ہیں یا نہیں؟ اور بھائی معصوم تو صرف انبیاء تھے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، سارے گناہگار ہیں۔ جب گناہگار ہیں تو گناہوں کی بخشش بھی چاہیے یا نہیں؟ تو پھر ایک عمل نوٹ کریں، ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس میں چھوٹے چھوٹے 3 عمل بیان ہوئے ہیں، کرتے وہ آپ پہلے ہی ہیں۔ یاد رکھیں بات، وہ نیکیاں میں اور آپ پہلے کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی سوچ کے کریں گے، اس حدیث کی روشنی میں کریں گے، پھر کمالات چیک کرنا کہ کیسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر کہ جو بندہ 3 نیکیاں کرتا ہے نا، نمبر 1 اچھا وضو کرے، چاہتا نہیں ہے میں وضو کروں، ناپسندیدگی کے باوجود، اسباغ الوضوء من المکارہ، نہ چاہتے ہوئے اچھا وضو کرنا، 3 دفعہ اپنے اعضاء کو دھونا، سردی اور گرمی کا موسم ہو نا، پانی ٹھنڈا اور گرم ہو تو پھر طبیعت نہیں مانتی،
پھر بھی بندہ وضو کرے 3 دفعہ آزاد دھو لے، یہ ہے معنی اسباغ الوضوء من المکارہ۔ نمبر 2 والمشی علی الاقدام الی الجماعات، پیدل چل کر مسجد میں باجماعت نماز کا ارادہ لے کر پہنچے، باجماعت نماز پڑھنے کے ارادے سے چلے اور مسجد میں پیدل جائے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام، جب نماز پڑھ لے نا، المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، پھر نماز کے بعد تھوڑا سا ٹائم اللہ کے گھر کو دے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے، جس طرح ماشاءاللہ آپ سارے بیٹھے ہیں۔ تینوں کام ہی ہوئے ہیں نا، وضو بھی ہوا، مسجد میں آئے بھی، اور نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھے بھی ہیں۔ بس یہ کام ہے، یہ 3 کام آپ نے روزانہ اس حدیث کی روشنی میں کرنے ہیں۔ اور جو بندہ یہ 3 کام کرتا ہے، میں ترتیب کو تھوڑا سا بدل کر آپ کے سامنے عمل رکھتا ہوں نتیجے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا دیتے ہیں۔ پہلی بات کہ ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ فرمایا وَكَانَ مِنْ خَطِيَّتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، یہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے پہلے دن پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اندازہ کریں آپ اللہ کی رحمت کا، تزکیہ نفس کا مزہ نہیں آیا کہ دل اتنا پاک اور صاف اللہ نے کر دیا گناہوں سے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ رہنے ہی نہیں دیا۔ پہلے دن جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ ہوتا ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، پھول جیسا بچہ ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے ذمے، پاک اور صاف ہے، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف۔ فرمایا یہ 3 کام کرنے والا بندہ گناہوں سے اسی بچے کی طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جو پہلے دن پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، اس طرح گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں؟ یہی تزکیہ نفس ہے۔ اور اگر عمل جاری رہا، بہت قابل غور بات ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اگر یہ عمل جاری رہا، شروع کر دیا تو گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اسی پر ہم گامزن رہے، یہ عمل کبھی نہ چھوڑا، اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھا، مائیں بہنیں بھی توجہ کریں کہ اس عمل کو اگر جاری رکھا تو میری اور آپ کی زندگی کی چاہت میرا رب وہ بھی پوری کر دے گا۔ زندگی کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ کہ میرا کل آنے والا دن وہ آج سے بہتر ہو جائے، میرا کاروبار عروج پہ پہنچ جائے، میری زندگی بہتر سے بہتر ہونے لگے۔ ہر بندے کی یہ چاہت ہے۔ آپ زندگی کی باتیں کرتے ہیں، اس حدیث میں تو موت کی بہتری کی خبر بھی آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل جو انسان کرتا ہے، اور یہ حدیث جب آپ نے بیان فرمائی تھی، اگر پس منظر میں چلے جائیں تو اللہ کی قسم پس منظر بھی اتنا پیارا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں خواب میں اللہ سے ملاقات کر رہا تھا، اللہ نے خواب کے اندر مجھ سے کچھ سوالات کیے، میں نے ان کے جواب نفی میں دیے کہ اللہ مجھے کوئی خبر نہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں۔ اللہ نے پھر مجھے اپنا ہاتھ نہ، اللہ نے فوضع یدہ بین کتفی، اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھ دیا، حتی وجدت بردہا بین صدیی، اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے جگر اور سینے اور دل میں اتر آئی، اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے جگر میں اتری ہوئی، میرے اللہ کا ہاتھ میرے کندھوں پہ تھا۔ محبوب فرماتے ہیں جب یہ کیفیت بنی، 7 آسمان مجھے نظر آنے لگے، 7 آسمانوں کا ایک ایک ذرہ مجھے دکھائی دینے لگا، 7 زمینیں بھی رب نے اٹھا کر میرے سامنے کر دی، زمینوں کا ایک ایک ذرہ میری آنکھوں کے سامنے لے آئے۔ اللہ تعالیٰ رب تھے نا، خالق تھے، 7 آسمان بھی دکھائے، ذرہ ذرہ بھی دکھایا، زمینیں بھی سامنے کی، ایک ایک ذرہ دکھایا۔ تب اللہ نے پوچھا اپنا ہاتھ نبی کے کندھوں پہ رکھ کر، اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک پیغمبر کے جگر میں اتری ہوئی، یا محمد حل تدری فیما یقتسم الملأ الاعلیٰ، او میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتلا کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں، وہ کون سی نیکیاں ہیں جن کو میرے بندے کرتے ہیں تو فرشتے بھی لکھنے کے لیے جھگڑ بیٹھتے ہیں، وہ نیکیاں اتنی کمال کی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کفارات ہیں جو گناہوں کو مٹا دینے والی نیکیاں ہیں۔ جواب درست نکلا، آپ سن چکے پہلے کہ کتنے کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، انہی 3 نیکیوں سے۔ آپ نے یہی 3 نیکیاں صحابہ میں بیان کی کہ کون سی نیکیاں گناہوں کو مٹانے والی۔ فرمایا اچھا وضو کرنا، مسجد میں پیدل باجماعت نماز کا ارادہ لے کر جانا، اور نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ جانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے بھی کچھ فرمایا، فرمایا من فعل ذالک، جس نے یہ عمل جاری رکھا، جس نے یہ عمل کر لیا نا، یہ اچھا وضو کرنا، مسجد کی طرف پیدل جانا، پھر مسجد میں جا کر نماز کے بعد
کچھ دیر بیٹھ جانا۔ فرمایا یہ 3 کام جس نے کر لیے، عاش بخیر ومات بخیر، اس کی زندگی بہتر سے بہتر ہونے لگے گی، وہ زندگی عیش والی گزارے گا، بہترین زندگی گزارے گا۔ حضرات بہتر کی تلاش میں دنیا کہاں پہنچ گئی، بہتر کو زندگی کو بہتر بناتے بناتے میں اور آپ کہاں نکل گئے۔ ہر بندے کی چاہت نہیں کہ زندگی بہتر ہو جائے، ہر چھوٹے سے چھوٹا، ہر بڑے سے بڑا، ہر جوان اور ہر بزرگ یہی چاہتا ہے کہ ہمارا کام، ہمارا کاروبار، ہماری زندگی کے سانس، ہمارا گھر، ہماری رہائش گاہ، ہماری دکان وہ پہلے سے بہتر ہونی چاہیے۔ کوئی حرج نہیں، یہ سوچ غلط نہیں، بہتر سے بہتر ہونی چاہیے۔ اس کو بہتر کرنے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، ہمارے افراد نے کیا کیا، آپ جانتے ہیں نا۔ ذرا نظر دوڑائیں اپنے اپنے خاندانوں میں، آپ نظر دوڑائیں اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے ٹاؤن اور شہر اور ملک کے اندر نظر تو دوڑا کر دیکھیں کہ لوگوں نے کیا کیا بہتر کی تلاش میں۔ لوگ کچھ اپنے شہر سے باہر گئے اپنی زندگی کو سکون دینے کے لیے، کچھ اپنے ملک سے باہر گئے اور کراس کرتے کرتے کئی ملک دور نکل گئے کہ ہماری روزی روٹی کا سلسلہ بہتر ہو جائے۔ پیٹ کی خاطر دنیا نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو بھی چھوڑا، محبتیں اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی بھی چھوڑی، ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کا سفر کیا کہ ہماری روزی روٹی کا سلسلہ بہتر ہو جائے، ہمارا کاروبار عروج پہ پہنچ جائے۔ ہم بہتر کی تلاش میں ملک کراس کر گئے، محبتیں پیچھے چھوڑ گئے، اور پھر یہ انداز بھی چشمے فلک نے دیکھا جب ہم ملک چھوڑ کر باہر گئے، بہتر کی تلاش میں جب نکلے پھر دکھ بھی دیکھنے پڑے۔ پیچھے سے ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹا خون کے آنسو روتا رہا، ماں کے جنازے میں نہ پہنچ سکا۔ کچھ عرصے کے بعد خبر پہنچی باپ بھی دنیا میں نہیں رہا، پھر روتا رہا، باپ کے جنازے میں نہ آ سکا۔ بازو بننے والے بھائی بھی چل بسے، بہنیں دنیا میں نہ رہیں۔ کتنا کچھ ہوا، جب آتا تھا پیسے کما کر لاتا تھا، آگے محبتیں کرنے والی ماں موجود نہیں، باپ کا چہرہ سامنے نہیں۔ حضرات چشمے فلک نے یہ بھی دکھایا کہ جو بہتر کی تلاش میں نکلا تھا، ملک سے ملک کراس کرتے کرتے کہاں تک پہنچا، جو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے گیا تھا، پیچھے بیوی بچے ہیں، ماں باپ کو پیچھے چھوڑا، بہنوں بھائیوں کو پیچھے چھوڑ کر ان کی بہتری کے لیے باہر گیا، اللہ نے ادھر ہی موت دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ یہ پھر ادھر خون کے آنسو روتے رہے، یہ ان کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ کبھی باڈی آ گئی، کبھی چہرہ دیکھا تو فوت شدہ کا دیکھا۔ حضرات یہ انداز سارے کے سارے میرے اور آپ کے شہر کے اندر نظر آ رہے ہیں، تو پھر ہم کس بے اعتبار سی زندگی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ میں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ بتلا رہا ہوں، نسخہ محمدی، جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اچھا سا وضو کیا کریں، پیدل چل کر مسجد پہنچا کریں، نماز کے بعد اللہ کے گھر کو ٹائم دیا کریں، دوسرے ملک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عاش بخیر، زندگی بہترین سے بہترین ہو جائے گی، اور زندگی بہتر سے بہتر گزارتے 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 آخر موت آئے گی نا، جہاں بھی آئے گی تو صحیح، جدھر بھی آئے گی۔ ومات بخیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 کام کرنے والا بندہ جب فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری فرما دے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی زبان پہ ہوگا۔ کہا ہے نا پیغمبر نے لقینوا موتاکم، فوت ہونے والوں کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ کی، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے کہنے سے، آپ کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے سے اس مریض کے بھی زبان سے دنیا سے جاتے جاتے لا الہ الا اللہ اگر نکل گیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ تو ایسا پاک اور صاف ہو گیا کہ داخل الجنہ، یہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تزکیہ نفس اگر چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یاد رکھنا ہمیشہ کسی نے زندہ نہیں رہنا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کبھی بچپن میں، کبھی لڑکپن میں، کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں، یہ اللہ کے فیصلے، جتنی زندگی دے دے اللہ کی مرضی ہے۔ اور آئے دن ہم کیسی کیسی خبریں سن رہے ہیں، چلتے چلتے نوجوان چل بستے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جوانوں تھوڑی سی ہمت کر کے ایک آخری نیکی نوٹ کر لو، یہ جوانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بلکہ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس نیکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، انشاءاللہ اللہ دلوں کو پاک اور صاف کر دے گا۔ نیکی کون سی ہے؟ نفلی عبادت۔ فرض عبادت تو اللہ نے فرض کر دی نا،
5 نمازیں اللہ نے فرض کر دی، روزے اللہ نے فرض کر دیے، یہ تو چھوڑ ہی کوئی نہیں سکتا، اگر چھوڑے گا تو پکڑا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، معافی نہیں ہوگی۔ اگر بغیر معافی کے مر گیا نا فرائض کا تارک، کوئی معافی نہیں، اللہ نے سزا دینی۔ اور اگر توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے، ہر گناہ ہی معاف کر دے گا۔ تو توبہ کے دن ہے، معافی کے دن ہے، اللہ کو یاد کریں، معافی مانگیں۔ تو عرض کر رہا ہوں آخری نیکی نفلی عبادت، نماز ہے تو سنتیں، پہلی سنتیں بعد والی ان کا اہتمام کریں۔ نفلی روزہ بھی کبھی کبھی رکھ لیا کریں، سوموار جمعرات کا، زیادہ نہیں تو چلو مہینے میں ایک ہی رکھ لیں، اور نہیں تو سال میں کبھی کبھی کوئی رکھ کر چیک ہی کر لیں کہ روزہ کیسا ہے۔ نفلی صدقہ کریں، زکوٰۃ فرض ہے، فصلوں کا عشر فرض ہے، نفلی طور پر صدقہ کیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، کثرت سے دعائیں مانگا کریں، ذکر و اذکار کیا کریں۔ الغرض نفلی عبادت جتنی بھی ہیں کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ ملے گا کیا؟ نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، دل کو اللہ پاک کر دے گا، پورا جسم جو ہے نا اس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ حدیث بخاری کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فرائض پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہو جاتا ہے نا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کر کر کے میرے قریب آتا ہے، نمازی ہے میرے قریب ہو گیا، روزے دار ہے میرے قریب ہو گیا، اور مزید قرب حاصل کرنے کے لیے پھر یہ نوافل کا اہتمام شروع کر دیتا ہے، نفلی عبادت کے ذریعے اور زیادہ قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ نوافل کا اہتمام کر کے میرے اور زیادہ قریب آتا ہے نا، پھر میرے محبت کے 2 نتیجے ہیں۔ پہلی بات ایک حدیث میں بیان ہوئی کہ جب وہ بہت زیادہ میرے قریب ہو جاتا ہے میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کیا کمال کا انسان ہوگا جس سے آسمان والا محبت کرتا ہوگا۔ فرمایا نفلی عبادت کر کر کے میرے قریب آتا ہے، میں محبت کر لیتا ہوں اپنے اس بندے سے۔ جب میں محبت کرتا ہوں پھر میں جبریل کو آواز دے کے بلاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اے جبریل فلاں نامی بندہ زمین پر ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی محبت کر۔ جبریل کو حکم ہوتا ہے محبت کرنے کا، پھر آگے ایک اور حکم ہوتا ہے، جبریل آسمان والوں میں جا کے اعلان کر سارے فرشتے اس بندے سے محبت کریں، وہ بھی محبت کرتے ہیں، پھر اس محبت کو زمین پہ اتار دیا جاتا ہے۔ اہل علاقہ دنیا والے پھر اس بندے سے محبت کرتے ہیں، حقیقت ہے کہ آسمان والا اس بندے سے محبت کر رہا ہے۔ دوسری حدیث فرمایا نیکیاں کر کر کے جب میرے قریب آ جاتا ہے نا، اتنا زیادہ قریب آتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، اور میری محبت کا نتیجہ ایک تو یہ تھا کہ جبریل کو کہا، فرشتوں کو کہا، اہل علاقہ کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا، اور میری دوسری محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں محبت میں آ کر جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کی محبت میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے۔ لوگوں ہمارا عرش عظیم کا مالک کہتا ہے میں اپنے اس بندے کی محبت میں آ کر اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث تو بخاری میں۔ اب سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی ذات، اللہ کی ذات، اتنی بڑی ذات بندے کے پاؤں بن گیا ہے، بندے کے ہاتھ بن گیا ہے، بندے کی آنکھیں اور کان بن گیا ہے، کیوں؟ کیسے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کی شان کے کیا یہ لائق ہے کہ کسی بندے کے پاؤں بن جائے؟ تو معنی مفہوم محدثین نے واضح کیا کہ پاؤں بننے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہاتھ، آنکھ اور کان بننے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے اتنا قریب ہو گیا، اللہ نے جب محبت ڈال لی، محبت اس بندے سے کر لی، اس محبت میں بندے کی جب آنکھ بن گیا جس کے ساتھ یہ دیکھتا ہے، کیا مطلب؟ کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی آنکھ میں حیا پیدا کر دیا ہے، یہ کبھی بھی غلط چیزوں کی طرف نہیں دیکھے گا، یہ جب نظر اٹھے گی تو خیر کی چیزوں کی نظر اٹھے گی۔ اللہ کانوں میں حیا پیدا کر دے گا، یہ آلات موسیقی نہیں سنے گا، یہ گانوں کی آواز نہیں سنے گا، یہ کان جب سنیں گے اللہ کا قرآن سنیں گے۔ اللہ نے تزکیہ کیا پورے جسم کا کر دیا، یہ ہاتھوں میں اللہ نے توفیق رکھ دی، یہ صدقہ تو کریں گے لیکن گناہوں کے کاموں پہ پیسہ نہیں لٹائیں گے، کبھی بھی آلات موسیقی پہ پیسہ نہیں لٹائیں گے، یہ کبھی بھی کنجر اور کنجریوں پہ پیسہ نہیں لٹائیں گے۔ یہ ہاتھ جب پیسہ لٹائیں گے اللہ کے نیک بندوں پہ لٹائیں گے، مساجد پہ خرچ کریں گے۔ یہ ہاتھ یہ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ تعاون کریں گے، یہ ہاتھ بے سہاروں کے لیے سہارا بن جائیں گے، بیواؤں کے ماتھے کا جھومر بن جائیں گے، یہ ہاتھ
اللہ توفیق رکھے گا ان کے اندر جن کے گھر نہیں تھے، ان ہاتھوں کے ذریعے رب ان کی رہائش گاہیں بنا دے گا، اللہ اپنے گھروں کی تعمیر کروائے گا ان ہاتھوں کے ذریعے، دینی مراکز کو قائم کروائے گا ان ہاتھوں کے ذریعے۔ میرا اللہ یتیم بچوں کے لقمے جو ہے نا وہ ان ہاتھوں کے ذریعے ان کے منہ میں داخل کروائے گا، میرا اللہ کبھی ان ہاتھوں کے ساتھ گناہ نہیں ہونے دے گا، اور میرا اللہ جب پاؤں بن جائے گا نا پھر یہ پاؤں اٹھیں گے تو اسی مسجد کی طرف اٹھیں گے جو پہلے میں حدیثیں پڑھ چکا آپ کے سامنے، نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف آئیں، یہ ارادہ تب ہوگا، یہ مسجد کی طرف قدم اٹھنے تب ہوں گے جب ہم اللہ کے لیے نفلی عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، پھر یہ قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے، یہ میخ خانہ کی طرف نہیں جائیں گے، یہ سینما کی طرف نہیں جائیں گے، یہ گندی مجالس اور محافل کی طرف نہیں اٹھیں گے، یہ گندے دوستوں سے ملاقات کے لیے نہیں قدم اٹھیں گے، یہ قدم کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں چلیں گے، یہ قدم کسی کی چوری کرنے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کسی کی جوان بیٹی کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے، اپنے برے دوستوں کی محالف اور مجلسوں میں جانے کے لیے کبھی نہیں اٹھیں گے۔ یہ قدم جب اٹھیں گے یہ اللہ کے گھر کی طرف اٹھیں گے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے بندے کو لے کر جائیں گے، یہ قرآن کی تعلیم سیکھنے سکھانے کے ارادے سے بندے کو لے کر جائیں گے۔ حضرات یہ قدم جب اٹھیں گے نیک ارادوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ دل ہمارا پاک ہو جائے، جسم کے اعضاء پاک ہو جائیں، تو جوانوں پھر ایسا کریں کہ جسم کے اعضاء اگر نیکیوں پہ لگانا چاہتے ہیں تو پھر ایسا کر لیں کہ نیکی زیادہ کرنا شروع کر دیں، نیکی میں اضافہ کر دیں، انشاءاللہ ہماری زندگی ہمارے اسلاف جیسی بن جائے گی، اور اپنی اولادوں کو بھی اسی کی تلقین کر جاؤ۔ ہم قبر میں چلے جائیں گے، پیچھے اولادیں انشاءاللہ اس قسم کی ہوں گی جس قسم کی پیغمبر کے صحابہ کی اولادیں تھیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو نبی کے صحابہ کی اولاد میں سے ایک جوان کا تذکرہ میرے سامنے آ رہا ہے، ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے زندگی بدل جائے۔ اجازت ہے سنانے کی بھائی؟ صرف ایک چند منٹ ہے، مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، بس تذکرہ ان کا بڑا پیارا ہے۔ جب ہمارے اسلاف تھے انہوں نے محنتیں کی، اللہ نے ان سے محبت کی، پھر آگے نسلوں میں وہی محبت منتقل کی، وہی طریقہ آگے منتقل کر دیا۔ حضرات یہی محبتیں، یہی تزکیہ نفس ہماری اولادوں میں بھی جانا چاہیے۔ ہم بٹھا کر ان کو بتایا کریں کہ نماز باجماعت پڑھنی ہے، ربوبیت الوہیت اسماء و صفات کے تذکرے ان کے سامنے کیا کریں۔ اور نبی کے صحابہ اور صحابہ میں سے بھی پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نواسے ہیں سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی، نام آپ نے سنا ہوگا عروہ بن زبیر۔ ایک عروہ نامی صحابی ہے، عروہ بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ، یہ تابعی ہے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کا بیٹا ہے عروہ، یہ سیدہ عائشہ کے سگے بھانجے ہیں، سیدہ اسماء کے بیٹے ہیں، یعنی جس رشتے سے دیکھو گے صحابہ ہی صحابہ نظر آئیں گے۔ ایسی تربیت ہوئی اس بچے کی، جوانی کے اندر جب پہنچے نا، جوانوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ جوانی میں آ کر نا کبھی یہ نہ سمجھا کریں کہ ابھی موت نہیں آئے گی، کبھی یہ خیال نہ کیا کریں کہ ابھی ہم نے بوڑھے ہونا ہے تب جا کر نمازیں پڑھ لیں گے، جوانی میں مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے، کبھی ایسا نہ سوچنا۔ موت کی آندیاں جوانی میں بھی چل جاتی ہیں۔ سیدنا عروہ بن زبیر یہ بھی ایک جوان ہیں، جوان کا تذکرہ جب سنیں گے تو پھر اپنی جوانی بھول جائیں گے۔ اس جوان کا تذکرہ کیا ہے؟ یہ جوانی میں بیچارے بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی کون سی لگی، ایک پاؤں پہ پھوڑا نکلا اور وہ بڑھتے بڑھتے اس میں پیپ آ گئی، وہ زیادہ خراب ہوتے ہوتے کینسر کی صورت اختیار کر گیا۔ جب کینسر بنا اس دور کے ڈاکٹر حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا علاج آپریشن کے ساتھ نہ کیا گیا نا، یعنی اس پاؤں کو کاٹا نہ گیا، تو یہ کینسر پھیل جائے گا پورے جسم میں اور موت واقع ہو جائے گی۔ یہ خطرات ہیں، لہٰذا اس پاؤں کو کاٹ دیا جائے، ٹخنے سے اوپر گھٹنے سے نیچے اس ٹانگ کو کاٹا جائے گا تو امید ہے کہ زندگی بچ جائے گی۔ دور حاضر میں بھی ایسا ہی ہے نا، کوئی عضو خراب ہو جائے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ زندگی بچ جائے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں کاٹنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ جوان کہتا ہے کہ اگر پاؤں کاٹ کر میری زندگی بچتی ہے تو ٹھیک ہے، میں پاؤں کٹوانے کے لیے تیار ہوں، کاٹ دیں۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کل آئیں گے اپنے آلات لے کر جس کے ساتھ آپریشن کرنا ہے، ٹانگ کاٹنی ہے، کل کاٹیں گے، آج نہیں۔ کل کا دن آ گیا، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ آ گئے، ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے۔
3 چیزیں وہ ڈاکٹر صاحب لے کر آئے۔ نمبر 1 چھری، نمبر 2 آری، نمبر 3 شراب کی بوتل۔ یہ 3 چیزیں تھیں اس کے پاس۔ عروہ بن زبیر نے جب دیکھا تو پوچھا کہ یہ سامان کس لیے لے کر آئے؟ کہا یہ شراب کی بوتل ہے، یہ آپ کو ساری پلاؤں گا، جب آپ نشے میں آ جائیں گے اس بے ہوشی میں آپ کا آپریشن شروع کر دوں گا، چھری کے ساتھ آپ کی ٹانگ کا گوشت کاٹا جائے گا، جب ہڈی آئے گی پھر اس ہڈی پر یہ آری چلاؤں گا اور آپ کی ٹانگ کو الگ کر دوں گا۔ شراب اس لیے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے، آپ کو تکلیف کا احساس جو ہے وہ کم ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی آپ کو، بے ہوشی میں یہ ٹانگ کاٹ دی جائے گی۔ قربان جاؤں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کی تربیت پر، پاکیزہ لوگ تھے نا، تزکیہ نفس ان کا ہوا تھا، دل بڑا پاک اور صاف تھا۔ کہنے لگے کہ 2-3 باتیں ہیں میری، ان کا جواب دو۔ ڈاکٹر صاحب یہ شراب جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ پلانی ہے، یہ تو ہماری شریعت میں اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اس کا تو 1 گھونٹ بھی میں اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، آپ پوری بوتل پلانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں پیوں گا میں، اس کو سائڈ پہ کر دو۔ اس کو تو خریدنے والا کیا، بیچنے والا کیا، اس کے ساتھ تم معمولی تعاون کرنے والا بھی دور کی بات ہے، جس کے پاس یہ رکھ دی جائے اللہ کی اس بندے پر بھی لعنت برستی ہے۔ تو میرے پاس یہ بوتل لے کر آ گیا، سائڈ پہ کرو اس کو۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہو جذباتی باتیں کیوں کرتے ہو، یہ آپریشن ٹانگ کاٹنی ہے، کوئی معمولی کام تو نہیں ہے۔ کہا کہ آپ اسی طرح کاٹ دیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بے ہوشی کی، اور اگر حرام کھا پی کر میں بے ہوش ہوں اس سے بہتر ہے کہ آپ اسی طرح کاٹ دیں۔ کہا تکلیف ہوگی، عروہ کہتے ہیں ہونے دو، مجھے ہوگی نا، آپ کو تو نہیں ہوگی، لیکن شراب پی کر جو مجھے تکلیف ہونی ہے اس کا آپ کو نہیں پتہ، میں یہ نہیں پینا چاہتا۔ نوجوانوں کو یہاں سبق سیکھ لینا چاہیے، یہ بھی جوان ہیں اور دیکھیں کس حالت میں کیا بحث کر رہے ہیں کہ شراب نہیں میں نے پینی۔ ڈاکٹر صاحب نے شراب رکھی اور کہا کہ اگر آپ کا اصرار ہے تو پھر میں ایسے ہی کاٹ دیتا ہوں۔ جی کاٹ دو۔ چھری پکڑی، جب گوشت کاٹنے لگے نا ٹانگ کا، پہلی چھری چلی، گوشت کٹنا شروع ہوا۔ آپ کو پتہ ہے زندہ گوشت کاٹا جائے تکلیف تو بہت زیادہ ہوگی۔ عروہ بن زبیر نے اپنی ٹانگ آگے کی، گوشت کاٹنے لگے، جب کاٹا جانے لگا شروع ہوا، تکلیف ہوئی۔ قربان جاؤں عروہ تیری زندگی پر اور تیری پاکیزگی اور طہارت اور تزکیہ نفس پر، عروہ بن زبیر کی زبان سے ہائے وائے کے الفاظ نہیں نکلے۔ ہمیں تکلیف ہونا، کانٹا بھی چوبے تو ہائے کا لفظ نکلتا ہے، طرح طرح کی چیخیں اور پکاریں ہماری شروع ہو جاتی ہیں۔ عروہ بن زبیر کی جب تکلیف ہوئی، عروہ بن زبیر نے ہائے نہیں کہا، چیخ نہیں ماری، عروہ بن زبیر نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بچپن میں تربیت ہوئی تھی نا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر گوشت کاٹا جا رہا ہے، ادھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، جیسے تکلیف پڑ رہی ہے، زبان سے قرآن کی آواز پڑ رہی ہے، تکلیف شدت اختیار کر گئی۔ عروہ بن زبیر بھی زور سے قرآن پڑھنے لگے، گوشت کاٹ دیا گیا، ہڈی کی باری آئی، ڈاکٹر نے آری پکڑی، آری پکڑ کر جب چلانا شروع کی نا اس پر، ہڈی پر، تکلیف بہت زیادہ ہوئی۔ جب تکلیف شدت اختیار کر گئی، تکلیف کی شدت کی وجہ سے عروہ پر بے ہوشی آ گئی، بے ہوش ہو کر گر گئے، کوئی پتہ نہیں پھر کیا ہوتا رہا۔ ہڈی سے آری کے ساتھ اس نے ہڈی کاٹ دی، ٹانگ اور پاؤں کو الگ کر دیا۔ عروہ بن زبیر بے ہوش پڑے ہیں، ہوش میں نہیں آ رہے۔ وقت گزرتا گیا اور اس سے قبل انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی، وہ بھی آپ کو ذکر کر دوں اسی ضمن میں، کہ شراب کے متعلق جب کہا نا کہ پی لو، عروہ بن زبیر نے کہا تھا کہ ایک سوال کا جواب دو اگر آپ کا اصرار ہے کہ یہ شراب میں پی لوں، میں بے ہوش ہو جاؤں، بے ہوشگی میں آپ میرا آپریشن کریں، اگر اسی آپریشن میں میری موت واقع ہو گئی تو میں اپنے اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ آخری لقمہ تو حرام ہوگا میرا۔ اللہ پوچھے گا کہ عروہ حرام پی کر آئے ہو؟ جواب کیا دوں گا؟ آخری لقمہ اس حالت میں بھی ڈر رہے ہیں کہ شراب میں مر گیا، فوت ہو گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہمارے معاشرے میں کتنے شرابی مر رہے ہیں، کسی کو فکر ہی نہیں۔ جوانوں جب یہ کام کرتے ہیں یا آپ کے دوست یہ کام کرتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنے والے، شراب کا بڑا دورہ چل رہا ہے، ان کو سمجھایا کرو، اپنے اسلاف کے تذکرے سنایا کرو۔ عروہ بن زبیر بے ہوش پڑے ہیں، ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، گھر والے بڑے پریشان ہیں۔ پتہ ہے نا جوان بیٹا جب اس کیفیت میں ہو، ماں باپ کو کہاں سکون آتا ہے؟ ٹانگ بھی کاٹ دی گئی، بے ہوش بھی پڑا ہے عروہ بن زبیر، بہن بھائی بھی پاس کھڑے رو رہے ہیں، ماں باپ بھی شدت سے بہت زیادہ انتظار میں ہے کہ بیٹا کب اٹھے گا، بیٹا نہیں اٹھ رہا۔ 1 گھنٹہ گزرا،
بیٹے کو کوئی ہوش نہیں، دوسرا گھنٹہ بیت گیا، بیٹا اسی طرح، تیسرا چوتھا پانچواں گھنٹہ گزر گیا، لوگوں سارا دن گزر گیا، 24 گھنٹے بیت گئے، عروہ ہوش میں نہیں آ رہے۔ کتنی پریشانی گھر والوں کو لاحق ہوئی۔ 1 گھنٹے کے بعد جوان کی آنکھیں کھلی، دیکھا سارے گھر والے پریشان کھڑے ہیں۔ گھر والوں کو مخاطب کر کے جوان نے کیا کہا؟ جوانوں، میری اور آپ کی زندگی کو بدل دینے والے جملے کہنے لگے کہ میرے گھر والوں، میرے بہن بھائیوں اور میرے پاس کھڑے ہونے والوں، تم بڑے خوش نصیب ہو۔ آج عروہ خوش نصیب نہیں ہے، تم خوش نصیب ہو۔ پوچھا عروہ، بیٹا تم آج خوش نصیب کیوں نہیں ہو؟ بیٹا کہتا ہے کہ اس لیے کہ تم نے آج 5 نمازیں پڑھی ہیں، عروہ آج 5 نمازیں نہیں پڑھ سکا، اس لیے میں خوش نصیب نہیں ہوں۔ آج اس حالت میں بھی نماز کی فکر ہے۔ ہم تو کھیل کود میں نمازیں ضائع کر دینے والے، بازار چلے جائیں تو 3 نمازوں کا ستیہ ناش کر دینے والے، گھر سو جائیں تو سارا دن نیند کی نظر کر کے نمازوں کا بیڑا غرق کر دینے والے، چلتے پھرتے جب نماز کی بات کر لیں، ہاں دیکھا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، آگے سے تانے دینے والے، داڑھی کا مذاق اڑانے والے، نمازیوں کو مذاق کرنے والے، جوانوں کی محفل میں جا کے کبھی نماز کا کہہ ہی نہیں سکتے، اس طرح کے تذکرے آگے سے کرنے والے، یہ بھی جوان ہے جو بے ہوشی میں جا کے اس عالم میں جب رب نے نہیں پوچھنا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، کیا کہہ رہے ہیں کہ آج خوش نصیب نہیں ہوں میں، میری نمازیں رہ گئی ہیں۔ اور اس سے جو بات کی وہ تو مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ دینے والی، پوری زندگی پر سوچ کو لگا دینے والی اور تزکیہ نفس کی کمال کی بات کی ہے۔ ایسا تزکیہ نفس چاہیے جس طرح عروہ بن زبیر کا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ گھر والوں، جو میرا پاؤں کاٹا گیا ہے وہ پاؤں کہاں ہے؟ دفن کر دیا، کہیں پھینک دیا، یا ابھی گھر میں ہی پڑا ہے؟ کہا ہم تو اس پریشانی میں تھے کہ آپ ہوش میں نہیں آ رہے، پاؤں کہاں ہم نے کرنا تھا، وہ ادھر ہی پڑا ہے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں ذرا پاؤں تو دکھا دو مجھے، جو میری زندگی کا حصہ تھا، ایک جسم کا حصہ تھا، اسے دکھاؤ تو صحیح کہاں ہے۔ پاؤں لایا گیا، جب پاؤں سامنے رکھا نا، عروہ بن زبیر نے مخاطب ہو کر چند باتیں کہیں، اللہ کی قسم ہلا دینے والی باتیں۔ عروہ بن زبیر اپنے پاؤں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے پاؤں، تو زندگی میں میرے جسم کا حصہ بنا رہا، کافی عرصہ میں تیرے اوپر چلتا پھرتا رہا، ساری زندگی گزر گئی ہے، آج تک تو میرے جسم کا حصہ تھا۔ یہ باتیں کہنے کے بعد عروہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں کو پکڑ لیا، اپنے پاؤں کو پکڑ کر مخاطب ہو کر کہا کہ اے پاؤں، تو میرے جسم کا حصہ رہا ہے، میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں کبھی تیرے اوپر چل کر کسی گناہ کی طرف نہیں گیا تھا، میں جب بھی تیرے اوپر چل کر گیا ہوں میں نیکی کی طرف ہی گیا، میں جب تیرے اوپر چلا میں خیر کے کاموں کی طرف گیا، میں کبھی تیرے اوپر چل کر گناہ کی طرف نہیں گیا۔ اور اس دعوے پر گواہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ اللہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں پاؤں تیرے اوپر چل کر کبھی گناہ کی طرف نہیں گیا۔ جوانوں تھوڑا سا سوچو تو صحیح، بزرگوں تم بھی سوچو، جس عمر کے لوگ بیٹھے ہیں سارے سوچیں، مائیں بہنیں بھی غور کریں، کیا ہم اپنے پاؤں سے جو جسم کا ابھی بھی حصہ ہے مخاطب ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ تیرے اوپر چل کر کسی گناہ کی طرف نہیں گئے کبھی؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا کہاں ایسا تزکیہ ہوا ہے؟ ہمارا تزکیہ نفس کہاں ایسا ہوا کہ ہم اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے اللہ کو گواہ بنا لیں کہ تیرے اوپر کبھی چل کر گناہ کی طرف نہیں گیا؟ تو ڈر جائیں، پھر جب کہہ نہیں سکتے تو اسلاف کو پڑھا کریں، یہ تذکرے کر کے ان کی زندگیاں پڑھ کر جو کٹے ہوئے پاؤں سے مخاطب ہو جاتے تھے، اللہ کو گواہ بنا لیتے تھے، بے ہوشی میں نمازیں رہ گئی تو اپنے آپ کو خوش نصیب نہیں کہتے تھے، ان کا تذکرہ پڑھ کے جو آپریشن کے دوران بھی شراب کو قریب نہ آنے دینے والے اور اسی طرح زندہ جسم کو کٹوا دینے والے، کبھی ان کے بھی تذکرے پڑھ کر اپنی زندگی کو بہتر کر لیجئے، اپنا تزکیہ نفس کر لیجئے۔ دن اور راتیں بڑی کمال کی ہیں، ان میں رو رو کر اللہ سے معافیاں مانگیں، اور اللہ ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کر رہا ہے۔ کبھی تنہائی میں رات کو اٹھ کر بیٹھ جائیں اور اللہ کے سامنے ایک آنسو گزار دیا کریں۔ آپ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ طوبی لمن بکا علی خطیئتہ، اور دنیا کے لوگوں، جو انسان اپنی غلطیوں پہ اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے، میں محمد اس کے لیے اعلان کرتا ہوں
ٹاپ کلاس کی خوشخبری تو اس انسان کے لیے ہے، اس کے لیے تو توبہ ہے، اس کے لیے تو خوشخبری ہے۔ کبھی آنسو بہائیں، خوشخبریاں لے لیں، آنسو بہا کر جہنم سے آزاد ہونے والوں کی لسٹ میں نام درج کروا لیں، آنسو بہا کر اپنی غلطیوں سے اپنا تزکیہ نفس کر لیں، اپنی غلطیوں پر آنسو بہا کر اپنی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا لیں، اپنی غلطیوں پر آنسو بہا کر اللہ کو اس طرح راضی کر لیں کہ کل قیامت والے دن اللہ اپنی عرش کا ہمیں سایہ نصیب کر دے، زندگی، قبر اور آخرت ایسے کامیاب کر لیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں جنت کا داخلہ دے دے۔ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، سبحان اللہ پڑھیں، مسجد کی طرف چلیں، اچھا وضو کریں، باجماعت نماز کا ارادہ لے کر چلیں، اللہ کے گھر کو تھوڑا سا ٹائم دیا کریں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کریں۔ یہ نیکیوں کے چند تذکرے آپ کے سامنے کیے ہیں۔ اگر وقت زیادہ ہو گیا ہے تو معذرت خواہ ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔